بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درم و دینار ہوں اور نہ ساز و سامان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ بلا شبہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی پر بہتان تراشی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے اور کسی کو مارا ہے۔ چنانچہ ان تمام مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے ذمے دوسروں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ویورز، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں عبادات اور فرائض جیسا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی اہمیت ہے، بالکل ویسے ہی معاملات کی بھی اہمیت ہے، کہ جیسا کہ ایک شخص بہت زیادہ نیکیوں کے ساتھ آئے گا کیونکہ اس نے عبادات کا اہتمام تو کیا ہوگا، لیکن اس کے معاملات ایسے ہوں گے کہ اس کی ساری نیکیاں اس سے چھین لی جائیں گی، اور نیکیاں تو اس کی ختم ہوں ہی گی، ساتھ ہی دوسروں کے گناہ بھی اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور عبادات کے باوجود ایسے شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ تو پھر ہمیں مل جائیں گے جو کہ عبادات کا اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو کہ معاملات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بازاروں پر نظر دوڑائیں تو دھوکہ دینا، غلط مال بیچنا، جھوٹ بولنا عام سی بات ہے۔ دوست آپس میں بیٹھے ہیں تو وہ مذاق میں جھوٹ بول دیں گے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہم گاڑی یا بائک چلا رہے ہیں، اگر ہمیں کسی دوسری گاڑی والے یا بائک والے کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو ہمارے منہ سے بغیر سوچے سمجھے اس کے لیے گالی نکل جائے گی۔ در حقیقت ہماری گالی تو اس نے سنی بھی نہیں ہوتی، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید ہم دل کے سکون کے لیے اسے گالی نکال دیں گے، اور ہم سب سے بڑا ظلم یہ کہ ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ قیامت کے دن یہ گالی ہمیں کتنی مہنگی پڑ جائے گی۔ اسی طرح اگر دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی دوسرے کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا تو ہمارے لیے عام سی بات ہے، اور اگر یہ حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ایک ایک بات کا ہمیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر ایک اور طرح دیکھا جائے تو شاید ان معاملات کی اہمیت ایک طرح سے تو عبادات سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اس طرح کہ جو حقوق اللہ ہیں ان میں ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اگر ہم گڑ گڑا کر اور خشوع و خضوع سے اللہ سے معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن جہاں تک معاملات کا اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جھوٹ بولنے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، گالی دینے سے اور ایسی تمام برائیوں سے بھی بچائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔